بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 8 اپریل کا سورج گرہن دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت ہے۔ یہ سورج گرہن دنیا بھر کو الٹا کر کے رکھ دے گا۔ حدیث نبوی کی بڑی پیشگی پوری سائنس حلقوں کی جانب سے ایک بڑے ہی مکمل اور خوفناک قسم کے سورج گرہن کی پیشگی کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک ایسا سورج گرہن لگنے والا ہے جو اس سے پہلے دنیا کی 400 سال تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اگر اس طرح کا سورج گرہن دوبارہ ہوا تو کم سے کم 450 سال بعد ہی ہوگا۔ اس سورج گرہن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات جس کی جانب توجہ کوئی نہیں دے رہا، وہی بات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کی موضوع کے بارے میں بتائیں، ذرا ایک خبر اور سن لیجئے، کیونکہ اس خبر کا سورج گرہن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق امریکہ کے اندر 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کے لیے ہاٹ اسپاٹ مقامات کی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہاٹ اسپاٹ مقامات سے مراد یہ ہے کہ یہ مقامات زلزلے کے لیے انتہا موجود ترین ہیں، اور ان مقامات کے نیچے سے گزرنے والے زلزلے کی فالٹ لائن یعنی زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانے کے لیے کسی بھی سمے اوپر اٹھ سکتی ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ بڑی شدید نوعیت کا ہوگا اور بڑے بڑے شہروں کو بھی زمین بوجھ کر کے رکھ دے گا۔ اب اگر ہم آج کی اس ویڈیو کے موضوع کی بات کریں تو یہ ہمارا موضوع رمضان المبارک میں ہونے والا یہ سورج گرہن ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ سورج گرہن اپنی تاریخ کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہوگا، اور یہ سورج گرہن بڑا ہی خوفناک ثابت ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا، اور اس سے بڑی خوفناک پیش گوئی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، ہم نے آپ کو تعارف میں 2 خبریں دی ہیں۔ ان دونوں خبروں کے تجزیے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے کا آخری رمضان بے حد خوفناک ہوگا، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے آخری رمضان میں ایک بہت مکمل سورج گرہن ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جس سے پوری دنیا کے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس آواز کے ماخوذ کا پتہ کسی بھی طرح سے نہیں لگایا جا سکے گا۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوں گی کہ اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ اپنی بصارت کھو دیں گے۔ 70,000 کنواری لڑکیوں کا کنوارا پن زائل ہو جائے گا، کیونکہ یہ آواز اتنی خوفناک اور بھیانک ہوگی، جس کے بعد اس رمضان المبارک سے زلزلے کا ایک شدید سلسلہ شروع ہوگا، جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلیں گی، اور انہی زلزلے کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ حدیث ایک اور جگہ پر ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں چیخیں سنائی دے تو سوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذکات میں قبائل کی بغاوت ہوں گی، اور ذوالحج میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخیں کیسی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی ایک رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دیں گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دیں گی، اور شریف جاد اپنی غلط گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور جب تم اس دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازہ اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادر اوڑھ لینا،
اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخے کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدے ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوسی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ موجودہ سال یعنی 2024 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانی سے متعلق بہت ساری اطلاعات کر رہی ہے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں زیادہ تر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی آخری رمضان اور قرب قیامت کی نشانیاں کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم پہلی خبر کا جائزہ لیں، جس میں سائنس حلقوں کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک بڑا ہی مکمل سورج گرہن واقع ہونے والا ہے، اور یہ سورج گرہن مسلمانوں کے ماہ مکرم یعنی رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رہنما ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم اس خبر کو ہماری بیان کردہ حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو رمضان المبارک میں واقع ہونے والا یہ سورج گرہن بے حد اہمیت کا حاملہ ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، تو پھر اس سورج گرہن کے بعد دنیا بھر میں نہ صرف قدرتی آفات کا ایک پے در پے سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ اس کے ساتھ دنیا بھر کی سیاسی بساط بھی الٹنے والی ہے۔ اگر سچ میں یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے، تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوں گے اور حق و باطل میں سے کس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ دنیا بھر میں دجال کے ظہور کے بعد حالات کچھ اس طرح سے بدلنے والے ہیں کہ کمزور ایمان کے مسلمان اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کوئی روپ سمجھیں گے اور اس کی پیروی کرنے دوڑ پڑیں گے۔ دجال کے روج کو اس طرح سے بنا کر پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں میں اکثر اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گی اور کمزور ایمان والوں کا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ اب اگر ہم دوسری خبر کی جانب دیکھیں تو وہ بھی اپنی نوعیت کی بڑی خوفناک خبر ہے۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے شائع کی ہے کہ اس خبر کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کے لیے نہایت موزوں قرار دیے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوں گی۔ واضح رہے کہ یہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلے کی تفصیل ہے، جبکہ سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے فلپائن میں ظاہر ہونے والی کچھ عجیب و غریب علامتیں اپنے خبروں کی تفصیل سے جان لی ہیں۔ اب اگلے حصے میں آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچے ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی یہ پیشگی کسی بھی طور پر غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو، یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو، البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلے کے واقعات اکٹھے ہوں گے، وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ چاند کے زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ، جبکہ چاند سورج کے ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کی سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی منظر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ چاند اور سورج کی کھٹی کسی شکل زمین کی تہہ میں موجود لاوے کے اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سورج گرہن کئی گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے
اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی مظہر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اس رمضان المبارک کے بارے میں تھا تو پھر اس رمضان کا اختتامات دنیا بھر میں قدرتی آفت کا پیغام لانے والا ہے، اور اس سورج گرہن کے نتیجے سے دنیا بھر میں زلزلے کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے گا۔ ناظرین، مکمل سورج گرہن 8 اپریل کو ہمارے سیارے یعنی زمین کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اس سورج گرہن کے دوران خوفناک اندھیرے کے چھا جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو